حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب منور صاحب مرحوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بھیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، عزاداران امام مظلوم کربلا، پروردگار عالم ہر اس شخص کو صحت و سلامتی عطا کرے کہ جس کے دل میں ولائے آل محمد ہے، اور جو لوگ غم آل محمد میں شریک غم ہوتے ہیں اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. رسول کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو. اسی وقت دعوی محبت سچا ہے اللہ سے جب اتباع پیغمبر اسلام کی جائے. میں نے اس مجلس میں اس آیت کریمہ کو اس لیے عنوان بیان قرار دیا کہ آج پوری دنیا میں ایک بات کہی جا رہی ہے، وہ یہ کہ شیعان حیدر کرار، عزاداران امام حسین صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ وہ رسول کو مانتے ہیں، نہ وہ دین کو مانتے ہیں، وہ خالی اہل بیت کو مانتے ہیں. جبکہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے، بہتان ہے، اور یہ غلط بات ہے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے کہ مانا جائے، جیسا رسول چاہتے ہیں کہ مانا جائے، جیسا قرآن چاہتا ہے مانا جائے، ہم ویسے ہی مانتے ہیں. اہل بیت کو زیادہ ہم کیا مانیں گے؟ اہل بیت کی محبت کے حدودی ہمیں نہیں معلوم ہے جو کم و زیادتی کا سوال ہو. دیکھیں، جس شے کی حد معلوم ہوتی ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ حد سے بڑھ گیا اور یہ حد سے کم ہو گیا. مجھے یہاں اس جگہ کی حدود معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں. میں کل یہ کہوں کہ صاحب میں نے شارلیٹ میں جو مجلس پڑھی اس کے اندر 10,000 آدمی تھے، تو آدمی چوک کے پوچھے کہ بھئی کس جگہ آپ نے پڑھی؟ میں نے جگہ کا نام بتایا. انہوں نے کہا بھئی وہاں تو اتنی نئی جگہ ہے
کہ 10,000 آدمی بیٹھ پائے، تو جسے حدود معلوم ہے وہ کہے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس جگہ پر 10,000 لوگ بیٹھ جائیں، لیکن جسے نہیں معلوم ہوگا وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، پہلے یہ تو طے کیجئے کہ اہل بیت کے ماننے کے حدود اللہ نے کیا بنائے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکل جائیں تو کافر ہو جائیں، اس کے اندر رہیں تو مسلمان رہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا اور محمد مانتے ہیں اہل بیت نبوت کو، یا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اتباع پیغمبر اسلام میں کرتے ہیں۔ ہم نبی کریم کو مانتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی طرح سے نہیں مانتے۔ دیکھیں میرے لفظ پر، ایک ایک لفظ پر آپ پوری توجہ رکھیے گا، میں ایک ایک حرف کا اپنے تقریر کا خود میں ذمہ دار ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم دوسروں کی طرح سے نہیں مانتے۔ آپ کہیں دوسروں کی طرح سے ماننے نہ ماننے کا کیا سوال ہے؟ دوسرے نبی کو جاہل مانتے، ہم جاہل نہیں مانتے۔ دوسرے نبی کو اپنا جیسا مانتے، ہم اپنا جیسا نہیں مانتے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ ہم نبی کو اپنا جیسا نہیں مانتے ہیں، ہم خاک کا پتلا ہے اور نبی نور کا پیکر ہے۔ تو ہم اس طرح سے دوسروں کی طرح سے نہیں مانتے، ہم نے ایسے مانا کہ جیسے اللہ انہیں منوانا چاہتا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ سیرت پاک کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، کسی زبان میں دیکھیے، اردو میں دیکھیے، انگریزی میں دیکھیے، پرشین میں دیکھیے، فارسی میں، عربی میں دیکھیے، کسی میں دیکھیے، تو اکثر لوگ سیرت پاک کی کتابوں میں سورت پاک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول کی آنکھیں ایسی تھی اور رسول کا قد ایسا تھا اور رسول کی زلفیں ایسی تھی اور رسول کا رنگ ایسا تھا۔ اچھی بات ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، اگر رسول کی صورت کا بھی تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن رسول کیسے تھے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم ایسی صورت تو نہیں بنا پائیں گے۔ رخسار کے تل کدھر تھا، زلفیں کیسی تھی، قد کیسا تھا، اس کو سن کے ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ کئی صفحے اس بحث پر کالے ہیں کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں۔ کوئی کہتا ہے رس بھری آنکھیں تھی، کوئی کہتا بادامی آنکھیں تھی، کوئی کہتا جادو بھری آنکھیں تھی، کوئی کہتا ایسی آنکھیں تھی ویسی آنکھیں تھی۔ عزیزان گرامی، نبی کی آنکھیں کیسی تھی خود اہل بیت نبوت بتائیں گے۔ زمانے نے بادامی اور رس بھری اور شکلائی اور جادو بھری آنکھیں نبی کی کہیں، لیکن جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ یا علی، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نبی کی آنکھوں کا ذکر سنیں کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھی، تو میرے مولا یہ نہیں کہا کہ جادو بھری تھی، یہ نہیں کہا کہ رس بھری تھی، یہ نہیں کہا کہ شکلائی تھی، بلکہ میرے مولا علی نے نبی کی آنکھوں کی تعریف یوں کی کہ بس یوں سمجھ لو کہ ہمارے نبی کی آنکھیں ایسی تھی جیسا جاگتے میں دیکھتی تھی ویسے ہی سوتے میں دیکھتی تھی۔ ایک اور بلند کر صلوات بھیجیے گا۔ جیسا ظاہر کو دیکھتی تھی ویسے ہی باطن کو دیکھتی تھی، تو یہ ہے تعریف کی بات۔ اب لوگ نبی کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ یا کوئی تنقید ہم نہیں کر رہے۔ کوئی نبی کے بازوؤں کا ذکر کرتا ہے، کوئی مور نبوت کا ذکر کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا انداز بدلا ہوا ہے۔ ہمارا انداز یہ کہ نبی کی زلفوں کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں اور ان مٹھیوں کو بھی چوم لیتے ہیں جس میں روز عید کی زلفیں آئی تھی۔ ہم بازوؤں کا ذکر بھی کرتے ہیں، قوت بازو کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم نظروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، نور نظر کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم نبی کی مور نبوت پر پیشانی بھی رکھتے ہیں اور ان قدموں کو بھی چوم لیتے ہیں جو قدم مور نبوت پر گئے تھے۔ تو ہم نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نبی کے بالوں کا ذکر تو ہو، منہ مبارک، بہت جگہ ایسی آپ کو ملے گی جہاں ملتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں منہ مبارک جو ہے نبی کا وہاں پر رکھا ہے، بالوں کا ذکر لوگ نبی کی کرتے ہیں۔
ہم بال کا ذکر بھی کرتے ہیں، آل کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ایک ہمارے اوپر جو ہے، ہم سے مراد ہم نہیں ہے خالی، ہماری پوری ملت ہے، آپ سب اس میں شریک ہیں۔ اس ہم میں خالی ہمیں نہ سمجھیے گا، آپ سب اس میں شریک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گزار کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں پر آپ اپنے دینی مسائل کو فوراً دریافت نہیں کر سکتے ہیں، تو عقائد کے سلسلے میں جو الزامات ہیں اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل غلط ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے صحابی لائق احترام اور عظمت ہوا کیسے؟ نبی کی وجہ سے ہوا نا۔ نبی سے جو جتنی محبت کرے گا اتنا لائق احترام ہے۔ ہم دور اول کے مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی نالین پاک اگر جوتے ان کے مجھے مل جائے تو میں انہیں اپنے سر پہ رکھ لوں گا، لیکن ہر ایک کے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے، جو نبی کا وفادار ہے، ہم اس کی نالین کو اپنے سر پر رکھ لیں گے۔ لیکن آپ کہیں کہ صاحب دور اول کے ہر شخص کا آپ احترام کیجئے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم ہر ایک کا احترام کریں؟ نبی کا قرب جسے ملا، نبی سے جس نے محبت کی، جتنی محبت کی اس اعتبار سے ہم نے مانا۔ پھر میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، تو یہ بتائیے حضرت علی صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ میں کسی بھی صحابی کے متعلق اگر ہم سوال کریں کہ یہ صحابی کیوں ہے، آپ صحابی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو، تو اس کا جواب ایک ملتا ہے کہ صحابی اس لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی ہے۔ حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی ہے۔ نبی کی زیارت حالت ایمان میں کی ہے، کس درجے کے ایمان میں کی ہے؟ کہ ابھی ایڈمیشن ہوا تھا، نرسری میں گئے تھے وہ، ابھی خالی کلاس روم میں بیٹھنا سکھایا جا رہا تھا، ایمان کے کلاس روم میں بیٹھنا سکھایا جا رہا تھا، موت آ گئی کہ صاحب نبی کو دیکھا ہے تو یہ صحابی ہیں۔ تو جو فوراً ایڈمیشن لے ایمان کے کلاس میں، وہ نبی کو دیکھے تو وہ صحابی، تو جو کل ایمان ہو، اگر وہ حالت ایمان میں نبی کو دیکھ رہا ہو تو کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ مولا علی صحابی ہمارے اماموں میں، امام حسن صحابی، امام حسین صحابی، تو 12 میں 3 تو ایسے ہیں جو صحابی پیغمبر بھی ہیں، اہل بیت پیغمبر بھی ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد ایک دور اول میں ایک گروہ کہلاتا ہے صحابی، جس نے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا ہے۔ ایک گروہ کہلاتا ہے تابعین۔ تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہیں نبی کو تو نہیں دیکھا مگر صحابہ کو دیکھا۔ ایک گروہ ہے تبع تابعین، وہ کون ہے؟ جس نے صاحب نہ نبی کو دیکھا نہ صحابہ کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، وہ تبع تابعین ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے 3 امام صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، چوتھے اور 5ویں اور چھٹے یہ تابعین میں ہیں، اور اس کے بعد 8 اماموں تک تبع تابعین میں ہیں۔ تو اگر ہم خالی اماموں ہی کا ذکر کریں تو اس میں اہل بیت کا ذکر بھی ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہے، تابعین کا بھی ذکر ہے، تبع تابعین کا ذکر بھی ہے۔ صلوات اور بھیجیے گا حضرت آج آپ میڈیکل اسٹور جائیں جہاں دوائیاں ملتی ہیں تو وہاں وٹامنز کی ٹیبلٹ بھی ملتی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ وٹامن اے ہو، یہ بی ہے، اور یہ سی ہو، یہ ڈی ہے، سب شیشیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کو جس وٹامن کی ضرورت ہو وہ آپ اس میں سے خرید لیجئے۔ لیکن ایک ٹیبلٹ آتی ہے ملٹی وٹامن، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو 10 گولیاں نہیں کھانا ہے، ایک ٹیبلٹ کھا لینا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے ایسے کو چنا ہے کہ خالی
تابعین تابعین صحابہ اور اہل بیت کی بات نہیں ہے. نبی محمد جس کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہے، نوح کو ان کی عظمت میں دیکھنا ہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہے، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہے، سلیمان کو ان کی سلطنت میں دیکھنا ہے، یوسف کو ان کے حسن و جمال میں دیکھنا ہے، تو تم علی کے چہرے کو دیکھ لو. ہمیں تو اللہ نے وہ مولا دے دیے کہ بس ان کے قدموں پر سر رکھ دیجئے، آپ کو سب مل جائے. ان کو آپ مان لیجئے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مجبوری ہے، کہتے سب ہے کہ ہم مانتے ہیں. ہاں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ دشمن سے پوچھئے حضرت علی کو آپ مانتے ہیں، وہاں آپ کیسے نہیں مانیں گے. اچھا اگر کہہ دے کہ نہیں مانتے تو دار اسلام سے باہر کھڑا ہو جائے گا. مسلمانوں کے دو بڑے فرقے ہیں، دو بڑے فرقے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، دو بڑے فرقے ہیں. دونوں فرقوں سے آپ پوچھئے، شیعہ فرقے سے پوچھئے کہ آپ حضرت علی کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے ہم امام اول مانتے ہیں، بلا فرض خلیفہ مانتے ہیں. اگر ہم انہیں بلا فرض رسول کا خلیفہ نہ مانے تو ہم شیعہ نہیں. دوسرے فرقے سے پوچھئے، وہ کہے گا کہ ہم نبی کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. اگر میں ان سے کہوں کہ آپ خلیفہ نہ مانیے تو وہ کہیں گے ہم اپنے فرقے سے باہر کھڑے کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پہلے مقام پر کوئی مانے چاہے چوتھے مقام پر مانے، علی کو بغیر مانے اسلام حاصل نہیں کر سکتا ہے. اگر اسلام کی عمارت میں بلڈنگ میں رہنا ہے تو آپ کو حضرت علی کو ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانا تو اسلام کے دائرے سے باہر کھڑے ہو جائیں گے. کہ صاحب آپ جو مانتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ مانتے ہیں. تو دیکھیں محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے. محبت کا کوئی یہ نہیں کہ صاحب اتنا کیجئے گا، 1 پاؤنڈ سے اوپر محبت ہو گئی تو اب آپ کو اس کے لیے علاج کرنا پڑے گا، ورزش کرنا پڑے گی، واکنگ کے لیے نکلنا پڑے گا، اور صاحب اب آپ کو مطلب یہ چیزیں چھوڑنا پڑیں گی اور یہ چیزیں کھانا پڑیں گی اور اتنی دیر سونا پڑے گا. محبت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب محبت کے لیے کوئی یہ کہے کہ اتنی محبت ہونا چاہیے، اتنی محبت ہونا چاہیے. محبت کے لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی ہے، ہو جاتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ محبت میں اثر بھی ہوتا ہے، چاہے دنیاوی محبت ہو چاہے مذہبی محبت ہو، اثر دونوں میں ہوتا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اثر دونوں میں ہوتا ہے. اور اگر آپ کو اثر دیکھنا ہے تو آپ اسی دنیا میں دیکھ لیجئے. محبت کے نتیجے میں ایک عمارت بنی، اللہ کی محبت کے نتیجے میں، تو وہ بھی بے مثل ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، جسے ہم کہتے کعبہ. سبحان اللہ. اور ایک دنیا کی محبت میں اسی دنیا میں عمارت بنی، اس کی بھی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے، اس کا نام ہے تاج محل. دونوں محبتوں کا نتیجہ ہے، لیکن ایک اللہ کی محبت میں ہے، ایک دنیا کی محبت میں. تو فرق بھی ہے کہ جو دنیا کی محبت میں بنی، جب تک کہ وہ دنیا والا زندہ رہا اس عمارت کی عزت ہوتی رہی، ہوائیں بھی باادب گزرتی تھیں. لیکن جب بنانے والا مر گیا تو اب ایک عام انسان بھی جوتے پہن کر اس میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی محبت میں جو عمارت بنی تھی، کل بھی سر جھکتے تھے، آج بھی سر جھکتے ہیں. ایک اور سلوات لیتے ہیں محمد عزیزان گرامی، آپ یہ کہیں کیسے اتنی محبت اتنی محبت، یہ کیا ہے؟ یہ تو بےمانی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر زیادہ محبت کرتے ہیں جرم ہے کوئی؟ آپ کیوں نہیں کرتے اتنی؟ کوئی جرم تو نہیں ہے یہ. ہم نے اہل بیت کو مانا اگر کہ آپ کا دکھاوا ہوتا ہے. اچھا کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو وبا ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی لگ جاتی ہے دوسروں کو بھی. ہاں ایسے مرض بھی ہوتے ہیں کہ کسی ایک شخص مریض ہوا، وہ آ گیا مجلس میں، مثلاً
اور اب وہ مرض جو ہے وہ امکان ہے کہ دوسرے کو بھی لگ جائے. تو کچھ مرض ایسے ہیں امراض کہ جو دوسروں کو ہیں لیکن کبھی کبھی اپنوں کو بھی لگ جاتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ سب عزاداری کرنے کی کیا ضرورت؟ دل سے مانیے. کالے کپڑوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مثلاً پرچم لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ تبرک بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حسین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دل سے مانیے، دل سے مانیے. تو ابھی میں نے میامی میں کل ایک بات کہی تھی کہ دل سے مانیے تو خالی امام حسین کو دل سے کیوں مانیے؟ مولا علی کو دل سے کیوں مانیے؟ اللہ کو بھی دلی سے مانیے، اسے بھی دلی سے مانیے. دکھاوے کی وہاں کیا ضرورت ہے کہ صاحب حج کے اوپر چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ہندوستان سے جا رہے ہیں تو 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. یہاں مجھے نہیں معلوم کتنا خرچ ہوتا ہے. 2.5 لاکھ خرچ کر کے چلے جا رہے ہیں اور جب وہاں سے آئے تو سر مڈا کے چلے آئے. لباس بھی اتروا دیا اللہ نے کہ صاحب اب آپ احرام باندھیے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ سے محبت کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھ کے محبت کیجیے اللہ سے. 17 رکعت 24 گھنٹوں میں پڑھی جا رہی ہے نماز. کیا اللہ آپ کی نمازوں کا محتاج ہے کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ اللہ نہیں رہے گا؟ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ اللہ نہیں رہے گا؟ کہ نہیں صاحب کیوں نہیں اللہ رہے گا؟ تو دل سے مانیے سب کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو کیا اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو محبت الہی کا دعویٰ چھوٹا ہے آپ کے دل میں. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے، روزے کا رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے. تو جس طرح سے اللہ سے محبت کے لیے ثبوت محبت میں نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اہل بیت سے محبت کے ثبوت میں عزاداری کرنا ضروری ہے. عزاداری کرنا ضروری ہے. تو ہم اہل بیت پیغمبر کو حکم قرآن کے مطابق مانتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد ہوا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے ہے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. قرابت داروں میں کون ہے؟ رسول کے قرابت داروں میں کون ہے؟ مولا علی ہے، بی بی زہرا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور امام حسین کی نسل پاک سے جو 9 معصوم امام ہیں یہ ہے اہل بیت پیغمبر. ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے. اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد آل محمد سے محبت کرنا یہ تو مسلمان کی مجبوری بھی ہے. میں یہاں آیا، میرے پاس صاحب گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں ہے، مجھے کہیں جانا ہے تو مجھے کسی کا سہارا لینا پڑے گا. جو ہے نہیں ہے. میں ایک اجنبی شہر میں آیا ہوں، مجھے کسی مسجد میں جانا ہے، کسی امام باڑے میں جانا ہے، کسی مرد مومن کے پاس جانا ہے تو کسی ایسے کو مجھے تلاش کرنا پڑے گا کہ جو وہاں تک مجھے پہنچائے. میں کہوں کہ میں تلاش تو کروں گا مگر میں اپنے ہی جیسا تلاش کر لوں گا. آج ہم آئے ہیں، وہ مثلا کل آیا تھا لیکن نہ اس کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے نہ اسے جگہیں معلوم ہے. ہم اس کے پاس جائیں گے تو میرا منہ دیکھے گا، میں اس کا منہ دیکھوں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے جو ہم سے بہتر ہو، جو یہاں رہتا ہو، جو ہمیں پہنچا دے وہاں تک، خائن بھی نہ ہو. اگر کوئی ایسا مل جائے جو رہتا تو مثلاً یہاں پیدا یہی ہوا ہے مثلاً، لیکن اس نے اب جو دیکھا کہ مسافر ہے اور انجان ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، تو اس نے بٹھا تو لیا گاڑی میں کہہ کہ ہم پہنچا دیں گے. مگر اس نے پھر ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے کبھی واپسی کی کوئی امید بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، کسی ایسے جاننے والے کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ جو راستہ بھی جانتا ہو، امین بھی ہو، منزل تک پہنچا بھی دے. تو عزیزان گرامی وہ ہے اہل بیت پیغمبر، وہ ہے مولا علی. ہم اماموں کو مانتے کیوں ہیں؟ ہمیں چاہیے سیرت پاک حضور ختمی مرتبہ صحیح جو سیرت بتائے گا ہم اس کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں گے.
اور وہ ہیں اہل بیت پیغمبر. اہل بیت پیغمبر کے سوا کوئی نہیں ہے جو سیرت پاک حضور ختمی مرتبت کو پورا بتا دے. سلوات بھیجیے تو عرض کریں. وہ ہیں مولا علی. اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ اپنے ذہن نشین رکھیے گا اس واقعے کو. بالخصوص جو نوجوان ہیں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں علامہ ہلی، بڑے جلیل القدر عالم تھے. انہی کے دور کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ بادشاہ جو تھا حاکم مسلمان تھا مگر جعفری فقہ پر، فقہ اہل بیت پر عمل نہیں کرتا تھا. اس نے ایک دن نشے کے عالم میں اپنی زوجہ کو بڑے غیظ و غضب میں آ کے طلاق دے دی. اور آپ جانتے ہیں کہ فقہ اہل بیت کے علاوہ دوسروں کی یہاں طلاق بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. 3 بار کا طلاق 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 ہو گئی. لیکن ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہے. ہماری فقہ میں نکاح کرنا آسان ہے، طلاق دینا مشکل ہے. نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، طلاق میں عادل گواہ. ایسے نہیں کہ صاحب 2 آدمی آپ نے پیسے دے کے کرائے پہ خرید لیے، ان کے سامنے طلاق دے دی تو نہیں. عادل گواہ. عادل کا مطلب جو خائن نہ ہو، جو حکم ربانی کو جانتا ہو اور اس کے اوپر عمل کرتا ہو. تو انہوں نے اپنے طلاق جب دے دی اور نشہ اترا تو بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ میں نے غلط کام کر دیا اور نہیں مجھے دینا چاہیے تھی طلاق. تو اس نے اپنے مسلک کے علماء کو بلایا. عالم سب جمع ہوئے دربار میں، اور جب جمع ہوئے تو اس نے کہا کہ بتاؤ بھائی میں نے ایسا ایسا کیا ہے، طلاق کوئی گنجائش ہے کہ میں یہ طلاق جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ تو سب عالموں نے جواب دیا فقہ اہل بیت کے سوا علاوہ، کہا کہ ہاں آپ نہیں رجوع کر سکتے. تو طلاق ہو گئی ہے، وہ عورت آپ پر حرام ہو گئی. بہت غمگین تھا. تو اس کا ایک وزیر تھا، وہ اسے جب دیکھتا تھا کہ یہ بڑے غم اور افسوس میں بیٹھا ہے تو ایک دن اس نے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نے تمام علماء سے فتوے پوچھے لیکن ایک عالم اور بھی ہے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، مگر وہ آپ کی فقہ والا نہیں ہے، فقہ جعفریہ کا عالم ہے. انہوں نے کہا بھائی انہیں بھی بلائیے دربار میں کہ آ کے وہ فقہ بیان کرے کیا ہے. تو اس وزیر نے کہا دیکھو وہ عالم ایسے نہیں ہے کہ وہ آئیں تمہارے پاس، تمہیں ضرورت ہے تم جاؤ. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے. کہ ٹھیک ہے. تو ضرورت تھی، پہنچے تو وہاں سادی طبیعت والے، وہ معمولی سا گھر ہے، غالیچہ بچھا ہوا، اس کو تشریف رکھے ہوئے. بادشاہ آیا، اسے بٹھالا اور سلام دعا کے بعد پہلے تو انہیں پوچھا کیسے آنا ہوا؟ مجھے تو تیری ضرورت نہیں تھی، اگر تجھے میری ضرورت ہے تو بیان کر کاہے کے لیے آیا؟ انہیں ایسا ہوا کہ میں نے غیظ و غضب کے عالم میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہے، اور میں نے علماء تمام علماء سے پوچھا، سب نے کہا کہ حرام ہو گئی، زوجہ آپ پر حرام ہو گئی. میں چاہتا ہوں آپ بھی بتائیں کہ آپ کی فقہ کیا کہہ رہی ہے. دیکھیے ذرے کو پہچانیے، آفتاب خود سمجھ میں آ جائے گا. قطرے کو دیکھیے، مزاج سمندر خود سمجھ میں آ جائے گا. اماموں کی تو بات بڑی ہے، ان لوگوں کو سمجھ لیجئے جنہیں نے کسب علم کیا، علم حاصل کیا ہے در امامت سے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تجھے مسئلہ تو ابھی بتا دیتا، ابھی فوراً، لیکن تو نے یہ کہا کہ میں نے اور بھی علماء سے پوچھا ہے، اوروں سے بھی میں نے دریافت کیا، تو میں اب یہاں اکیلے میں نہیں بتاؤں گا، سب کے سامنے بتاؤں گا. دیکھیں یہ حق ہوتا ہے کہ میں سب کے سامنے بتاؤں گا. اعلان کر دو جتنے بلائے تھے وہ سب بلاؤ، میں آؤں گا، ان کے سامنے بتاؤں گا.
اب ذرا توجہ کیجیے گا، آل محمد کا چاہنے والا ہوشیار زیرک بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. دربار سج گیا، درباری علماء سب آ کے جمع ہو گئے. یہ ابھی پہنچتے ہی نہیں، تھوڑی دیر میں پہنچے. اب جو دیر میں پہنچے، اب سب کو معلوم نہیں تھا کہ آج یہ بھی آنے والے. بادشاہ جانتا تھا. اب جو اس نے یہ دیکھا آ رہے ہیں تو تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. جتنے علماء بیٹھے تھے یہ دیکھا کون آ رہا ہے. اب جو ان کو دیکھا، لو آج ان کو کہاں سے بلا لیا رافضیوں کے مولانا کو، یہ کہاں سے آ گئے. اور قیامت یہ ہوئی کہ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا. سب تو کرسیوں بیٹھے تھے، بادشاہ نے انہیں اپنے پہلو میں بٹھانے کے لیے بلایا، اشارہ کیا. یہ تخت جو تھا تخت کے اوپر گئے اور جوتے نہیں اتارے. انہیں توجہ کیجیے گا، جوتے نہیں اتارے، جوتوں سمیت چلے گئے. پیچھے سے ہلڑ ہوا، ارے جوتے اتاریے، بادشاہ کا تخت ہے. مڑ کے کہنے لگے یہ کوئی وادی مقدس تھوڑی ہے کہ جہاں جوتے اتارنے کا حکم ہو، لیکن تم بگڑنے تو میں اتارے دے رہا ہوں. جوتے اتار کے چھوڑے نہیں وہیں پہ، اس کی گرد جھاڑی اور گرد جھاڑ کے انہیں بغل میں دبایا اور پھر ایک قدم آگے بڑھے تو پورے مجمع میں قہقہا پڑا اور ٹھٹا پڑا کہ ارے یہاں جوتے چوری نہیں ہوں گے، یہیں اتار کے جائیں گے. ہندوستان پاکستان کی مسجد نہیں ہے، جوتے چوری نہیں ہوں گے، یہیں اتار دیجئے. اب وہ مڑے کھڑے ہو گئے. ابھی دیکھیں بادشاہ تک نہیں پہنچے ہیں، بغل میں جوتے دبائے ہوئے کھڑے ہیں کہ دیکھیں میں غریب آدمی ہوں، اگر کوئی میرا جوتا لے گیا تو میں کہاں سے لاؤں گا. اب میں نام نہیں لوں گا، بس آپ اشاروں میں سمجھ لیجیے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور ختمی مرتبت کے جوتے فلاں صاحب نے چرائے تو نہ میں رسول کا جیسا نہ آپ فلاں صاحب کے جیسے. اگر آپ نے جوتے چرا لیے تو کیا ہوگا. ان کے ماننے والے جتنے بھی تھے وہ سب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گستاخ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو دور پیغمبر میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون لوگ تھے جن کی فقہ مشہور ہے بعد میں. کہا وہ دور پیغمبر میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کہا ہے پیدا نہیں ہوئے تھے. کہا وہ نبی کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہوئے تھے. انہیں کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی مجھ سے. انہیں بھی دوسرے کا نام لیا. ان کے والے اٹھے، انہیں کہا یہ کیا ہو گیا ان کو، وہ تو ان کے بعد پیدا ہوئے تھے، جو 70 سال بعد پیدا ہوئے تھے وہ ان کے بعد. مجھ سے غلطی ہو گئی، تیسرے کا نام لیا. انہیں کہا وہ ان کے بعد پیدا ہوئے، پھر چوتھے کا نام لیا. انہیں کہا وہ تو تقریباً 250 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. جو ہے یا نہیں ہے، 250 سال بعد پیدا ہوئے. پہلے نبی کی وفات کے 70 سال بعد، آخری 250 سال بعد. انہیں نے جوتے نکالے، رکھے، پہنے. کہا بادشاہ تیرے سوال کا جواب مل گیا، تو نے دیکھ لیا نا. انہی نے جن سے فقہ لیا ہے ان میں سے کوئی بھی دور پیغمبر میں نہیں تھا. تو ان سے فقہ کیوں لے رہے ہو جو نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں. اس سے فقہ لو کہ جس نے نبی کی گود میں آنکھوں کو کھولا ہو اور نبی نے جس کی گود میں آنکھوں کو بند کیا ہو. وہ ہے علی ابن ابی طالب. انہوں نے نبی کی گود میں آنکھیں کھولی. آپ کو واقعہ معلوم ہے نا پورا کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے تھے. مولا علی کے سوا کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا. علی کعبے میں پیدا ہوئے. اور آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی کثرت ہے، اور ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں مطلب سونے پر سہاگا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ ایک چیز سمجھ لیجئے، حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، نبی ہیں،
ان کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر عیسیٰ عیسیٰ ہے، علی علی ہے۔ عیسیٰ کی ماں وقت ولادت بیت المقدس میں تھی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ مریم بیت المقدس سے باہر جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، جچا خانہ نہیں بنے گا۔ اور وہ علی کی ماں ہے، سبحان اللہ، جن کے لیے خانہ کعبہ میں در بن رہا ہے۔ اور مولا علی کی ولادت ہوئی اور مولا نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ سبحان اللہ، بہت سے معجزات ہوئے۔ مولا علی جیسے ظہور ہوا مولا علی کا، تو وہاں 365 خدا خدائی کر رہے تھے۔ کالوں کا خدا الگ، گوروں کا خدا الگ، گرمی کا الگ، جاڑے کا الگ، برسات کا الگ، موسموں کا الگ، اور صاحب پھلوں کا الگ، اور سبزیوں کا الگ، اس قبیلے کا الگ، اس قبیلے کا الگ، دولت مندوں کا الگ، غریبوں کا الگ، سب خدا خدائی کر رہے تھے۔ لیکن جیسے مولا علی نے ولادت پائی، ویسے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اور اب جو سر کو سجدے میں رکھا تو دنیا کے بنائے ہوئے تمام خدا اوندھے منہ زمین پر گر گئے۔ اب دنیا سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، ہم ایک بات سمجھ گئے کہ علی میں اتنی جلالت ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے خدا علی کے بچپن کے مقابل نہ ٹھہر سکے۔ اور جوانی کی بات تو جانے دیجئے، ایک اور صلوات بھیجئے محمد والے تو آنکھ نہیں کھولی مولا علی نے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ جس نے نبی کی گود میں آنکھ کھولی ہو تو جدار کعبہ پھر مسکرائی 3 دن، اور نبی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو چچی بھی ہوتی ہے رسول کی اور مولا علی کی والدہ ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی۔ تو نبی نے مسکرا کے کہا چچی جان گھبرائیے نہیں، ابھی آنکھ کھول دیں گے۔ اور جیسے امامت کے چہرے کے سامنے نبوت کا چہرہ آیا، علی نے مسکرا کے نبی کو دیکھا، نبی نے مسکرا کے علی کو دیکھا۔ اس مسکرانے کو بھی سمجھ لیجئے، ہر ایک کو دیکھ کے نہیں مسکرایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسکرانا بھی سمجھیے۔ آپ مجھے کہیں ملے، مثلا میں میری لائن میں تھا اور مجلس پڑھ رہا تھا، آپ میں سے کوئی دکھا اور میں مسکرایا، تو جو اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، ان کو دیکھ کے مولانا مسکرائے، اور انہی نے مولانا کو دیکھا تو مسکرائے۔ تو عقل مند اگر آدمی ہے تو سمجھ جائے گا یہ اجنبی نہیں ہے، ہمارے لیے اجنبی ہے، پہلی بار آئے ہیں، نوری ملاقات ہے۔ تو امامت رسالت کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، رسالت امامت کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ سمجھنا پہلی ملاقات ہے، عالم نور سے ملاقات ہے۔ اچھا، پھر نبی نے جو ہے اپنی زبان مولا علی کے دہن میں دی، اور مولا علی نے اپنی زبان نبی کے دہن میں دی۔ دیکھیں یہاں جو مجمع ہے، اب ظاہر جو اردو سمجھ رہے ہیں ان میں پاکستان کے حضرات ہیں بہت سے، اور ہندوستان کے بھی ہیں اور افغانستان کے بھی ہیں۔ تو افغانستان کے اردو سمجھ رہے ہیں تو ہم اردو والوں پر یہ احسان کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل ہے، کیونکہ نہ ان کی سرکاری زبان اردو ہے، نہ مادری زبان اردو ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن جو پاکستانی ہیں ان کی کیا ہے؟ سرکاری زبان اردو ہے، اور جو ہندوستانی ہے ان کی مادری زبان اردو ہے۔ ہم لکھنؤ کے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری مادری زبان اردو ہے۔ توجہ کیجئے گا، اردو کا ایک محاورہ ہے، اب کتنے لوگ سمجھ لیں گے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان پاکستان میں عمر بسر کی ہے وہ سمجھ لیں گے۔ ہمارے کا ایک محاورہ ہے زبان کا دے دینا۔ آپ نے کہا مولانا 2 دن کے لیے اور ٹک جائیے یہاں، میں نے کہا میں جو ہوں زبان دے چکا ہوں، مطلب کھلا جگہ وہاں مجھے جانا ہے۔ زبان کا دے دینا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی سے وعدہ کر لے
نبی نے علی کو زبان دی، علی نے نبی کو زبان دی۔ اب آپ سمجھے کیا طے ہو گیا؟ پہلے ہی دن اللہ کے گھر کے سامنے دونوں بھائیوں میں طے ہو گیا کہ رسالت کی تبلیغ ہم کریں گے، امامت کی تبلیغ ہم کریں گے۔ اور جب رسالت کی تبلیغ کی بات آئی تو امامت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب امامت کی گواہی کی بات آئی تو غدیر میں ہاتھوں پر نبی نے اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ دیکھیے اہل بیت کے فضائل کی کتاب تو اتنی موٹی ہے کہ دنیا کے سمندر ختم ہو جائیں مگر اس کے اوراق اگر انگلی سے پانی لے لے کے پلٹے جائیں تو پانی تمام ہو جائے گا مگر اوراق نہیں تمام ہو گئے۔ فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، اس کا میں نے آپ کو خلاصہ سنایا ہی ہے۔ تو اب ذکر فضائل اہل بیت تو اتنے ہیں کہ اگر ہم پڑھتے رہیں تو کل آپ کا ورکنگ ڈے ہے، ہمارا تو کل کوئی کام نہیں ہے، ہم تو دن بھر سوئیں گے۔ لیکن آپ جو ہیں آپ پریشان ہوں گے۔ تو آل محمد کے فضائل کا کمال اور معجزہ یہ بھی ہے کہ پھیلے تو کائنات عالم کی تفسیر کا ورق بن جائے، اور اگر سمٹے تو ایک نقطے میں آ جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا علی نے دیکھا، آنکھیں کھولی دنیا میں تو نبی کو دیکھا۔ نبی نے جب آنکھیں بند کی تو مولا علی کے گھر میں مولا علی نے دیکھا۔ تو مولا علی وہ ذات اکرامی ہے جس نے پوری نبی کی تبلیغی اور غیر تبلیغی زندگی کو دیکھا۔ تو فقہ رسول مولا علی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ ابھی بہت اچھا سلام آپ پڑھ رہے تھے عزیزان گرامی، میں نے سمجھیے اسی موضوع پہ پڑھ دی مجلس کہ نبی اور علی جو ہے وہ جسم دو ہیں مگر روح ایک ہے۔ دیکھنے میں آپ کو دو پیکر لگیں گے کہ ایک علی ہے ایک نبی ہے، لیکن ان کا مرکز ایک ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب مرکز ایک ہوتا ہے تو چھوٹے بڑے کا فرق نہیں رہتا ہے۔ تبھی نبی نے کہا کہ میرا اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے۔ گرامی ہمیں جو دین چاہیے، میں اپنے لیے تو عرض کر سکتا ہوں، جو یہاں پر سادات بیٹھے ہوئے میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سید نہیں ہوں، تو میں سید نہیں ہوں تو میرے گھر کا اسلام نہیں ہے۔ جو سادات ہیں ان کی رگوں میں رسول اور آل رسول کا لہو دوڑ رہا ہے اور ان کا احترام کرنا چاہیے ہم سب کو، اس لیے کہ آج بھی سہم سادات جو خمس میں نکلتا ہے وہ سادات کا حق ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ کہ شریعت نے سادات کو جو ہے وہ سمجھا ہے اور ان کا مرتبہ ہے آج بھی۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، ہم نے تو سیرت پاک پیغمبر کو جتنا دیکھا اتنے اچھے ہم مسلمان بنے، اور سیرت کو دیکھنے کے لیے اہل بیت پیغمبر سے ہم نے سیرت لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن قرآن قرآن، ہم سے زیادہ قرآن پر عمل کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہم نے تو ان کو مانا ہے کہ جن کا عمل قرآن بنتا ہے۔ آل محمد اور دنیا بھر کے دور اول سے لے کر صبح قیامت تک کے مسلمانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اچھا مسلمان وہ کہلاتا ہے جو مطابق قرآن عمل کرے، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے مطابق قرآن عمل کرے۔ جب یہ عمل کرتے تب آیت آتی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جب قرآن میں آیت آ جاتی ہے تب ہم عمل کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل ہے، ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں۔ اگر آیت پہلے آئے روٹیاں بعد میں جائیں تو انہیں نے قرآن پر عمل کیا، اگر روٹیاں پہلے چلی جائیں آیت بعد میں آئے تو قرآن نے ان پر عمل کیا، اگر انگوٹھی جو ہے بعد میں جائے آیت پہلے آئے
قرآن عمل ہو رہا ہے، اور اگر انگوٹھی یہاں سے چلی جائے وہاں قرآن کا پورا سورہ آ جائے تو عزیزان گرامی قرآن ان کے عمل پر عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے نبی نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. آج بحث ہوتی ہے صاحب حافظ اور محافظ کی، اس کا فیصلہ بھی اہل بیت نے کر دیا کہ حافظ کون ہے، محافظ کون ہے، قرآن کے بچانے والے کون ہیں. ہمارے ہاں تعریف کیا ہے کہ صاحب فلاں صاحب نے حفظ قرآن کیا، فلاں صاحب نے حفظ قرآن کیا، فلاں صاحب نے حفظ قرآن کیا، مگر حافظ زندگی ہی میں قرآن پڑھتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا بھی حافظ آپ ہمیں بتائیے کہ جس نے مرنے کے بعد قرآن پڑھا ہو. کوئی پیدا ہوا ہے ایسا حافظ؟ دنیا میں کوئی ایسا حافظ قرآن نہیں ہے کہ جس کے لیے معلوم ہوا کہ صاحب مرنے کے بعد ان کی میت سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. لیکن اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں قرآن پڑھا اور شہادت کے بعد نو کے نیزہ سے قرآن پڑھا. سورہ کہف کی تلاوت امام حسین نے نو کے نیزہ پہ کی. عزیزان گرامی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خدا آپ کے اعمال کو اہل بیت کے صدقے میں قبول کرے. اور مجھے آپ کو دیکھتے ہوئے اور یہاں پر اس مجلس کو پڑھتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار آیا نشان صاحب کیا تو ایک فکر تھی کہ کہیں پر مومنین اکٹھا جمع ہوں اور ایک مذہبی ماحول بنے تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ مذہب سے دور نہ ہو. آج الحمدللہ آپ ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ مومنین میں اتنا اضافہ کرے اور ان کے حالات ایسے کرے کہ ایک اچھا سینٹر یہاں قائم ہے اور اس کے اندر مستقل آپ عزاداری کریں اور جو بھی مذہبی رسومات ہیں وہ انجام دیں. مذہب بہت ضروری ہے، اسے یاد رکھیے گا. دنیا یہیں رہ جاتی ہے اور مذہب جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے. دولت انسان کماتا ہے لیکن بعد میں پورا کمایا ہوا آدمی خود خرچ بھی نہیں کر پاتا ہے، پورا خرچ نہیں کوئی کر پاتا. بعد میں اس کی اولادیں خرچ کرتی ہیں، اس کے عزیز خرچ کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار خرچ کرتے ہیں، لیکن اس جمع کی ہوئی دولت کا حساب اسے دینا ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حصول رزق نہ کیجئے. شریعت نے کوئی اس میں بھی پیمانہ نہیں بنایا کہ اس سے اوپر نہ آپ حاصل کیجئے گا، نہ کمائیے گا. اس نے اصول بتائے ہیں. دنیا حاصل کیجئے مگر اتنی حاصل کیجئے کہ دین پیچھے نہ رہ جائے. دین پیچھے نہ رہے. تو دین کو ساتھ میں لے کر دنیا کا حصول جو ہے اس کے لیے کوئی منادی نہیں ہے. تو انشاءاللہ مولانا چاہا بہت جلد اللہ آپ کو وہ قوت دے گا، وہ طاقت دے گا کہ یہاں پہ سینٹر بنے گا اور مومنین اس میں پوری طرح سے شریک ہوں گے. اور میرے دوستوں جس طرح سے آپ دنیاوی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں اسی طرح سے مذہبی اجتماعات کے لیے بھی وقت نکالیے. آپ آئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ گھروں کی دوریاں یہاں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وقت آپ کا آخرت میں اتنا کام آئے گا. ابھی میں نے اسی ایام ازاں میں کہیں کسی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں روز محشر جب مجلسوں کا اجر ہم دیکھیں گے تو ہم خود ہاتھ ملیں گے کہ کاش کو اس سے زیادہ ہم نے شرکت کی ہوتی. یہ تو بی بی زہرا بتا سکتی ایک مجلس میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے. اس ماں سے پوچھئے جو ہر مجلس میں آتی ہے. آپ اپنے مرتبے کو بھی پہچانیے، آپ اپنے وقار کو بھی جانیے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. آپ جب مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے پہلو میں شہداء آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں.
اور مادر امام حسین ہمارے بہنوں کے درمیان آ کے اپنے لال کا پرسہ لیتی ہوگی. ہاں عزاداروں، ہر مشکل کا سہارا غم آل محمد ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے اور یہاں پر رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ارے آپ اللہ کا شکر بھیجئے کہ اپنے وطن سے دور ہیں تو کم از کم ایسی جگہ تو ہیں جہاں امام حسین کا نام لینے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. دنیا میں آج بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں نام اہل بیت لینے پر پابندی ہے. یہ عزاداروں، یہ دن اس یتیمہ کے نام ہیں کہ جس کے رخسار تماچے کھاتے کھاتے نیلے پڑ گئے تھے. آپ تو اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں آپ رہ رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ رحم کے باقاعدہ قانون ہیں. میں نے جیسا کہ سنا ہے کہ اگر کسی بچے کے چہرے یا جسم پر کوئی خروش سی آ جائے اور وہ بچہ اسکول جاتا ہو تو وہاں پوچھا جاتا ہے کہ خروش آنے کا سبب کیا تھا. اگر ماں باپ کی طرف سے بھی تنبیہ کری جائے اور بچے کو مارا جائے تو وہ بھی جرم تصور کیا جاتا ہے. لیکن کاش کو کربلا میں بھی کوئی قانون ایسا ہوتا کہ جو سینے پر سونے والی تھی وہ مقتل میں دوڑ رہی ہے. بابا اللہ اکبر، آپ کی صاحب اولاد ہے. اللہ آپ کی اولادوں کو زندہ و سلامت رکھے اور ان کے سروں پر آپ کے سائے کو جناب سکینہ کے بابا کے صدقے میں باقی رکھے. اے عزاداروں، کربلا میں سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی ہیں، بعد شہادت حسین عالم یہ ہے خیموں میں آگ لگی ہے. ارے جلتے ہوئے خیموں سے بچی جب باہر نکلی تو کرتے میں آگ لگ گئی. بچی پکار رہی ہے بابا. اے میرے بابا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچی کے کرتے کی آگ کو لوگ بجھا دیتے، لیکن آگ تو اس بچی نے خود اپنے ہاتھوں سے بجھائی. لیکن ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آ گیا اور چاہتا ہے کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے. بچی پردے کی بھی اتنی پابند تھی کہ کہتی ہے شیخ میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا، میں اپنے گوشواروں کو بندوں کو خود اتارے دیتی ہوں. عزاداروں، 3 دن سے زیادہ کی پیاسی بھی ہے سکینہ. بابا کے لاشے کو بھی دیکھ رہی ہے، خیموں کی آگ کو بھی دیکھ رہی ہے، لباس بھی جلا ہوا ہے، ہاتھ تھرتھراتے ہیں. جب گوشوارے نہیں اتر پائے تو ایک مرتبہ شمر نے ہاتھ بڑھایا اور ایک تکان اب جو دی، اب جو چھٹکا دیا. ارے بچی تڑپ کے رہ گئی بابا. جزاک اللہ. گوشواروں کے ساتھ لبیں پھٹ گئیں اور خون بہنے لگا. اللہ اکبر. ہاں داداروں، یہ بچی ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، ہمیشہ یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی رہی. جب 11ویں محرم آئی، اے عزاداروں ذرا تصور کیجئے، اپنے بچوں پر میں اکثر عرض کرتا ہوں جب اپنے بچوں سے محبت کیجئے، اپنے بچوں پر شفقت کیجئے، جب اپنے بچوں کو گود میں لیجئے، رخسار چومیے تو جناب سکینہ کا تصور کیجئے. عزاداروں، یہاں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں تو بچوں کی سواری کا بھی قانون ہے کہ اگر کمسن بچہ ہے تو اسے آپ گاڑی میں کس طرح سے بٹھا لیں گے. لیکن ہائے 11 محرم کہ جہاں سکینہ اکیلے ناقے پر بٹھا لی گئی اور جب ناقہ دوڑایا گیا تو بچی ناقے سے اونٹ سے زمین پر گری. کبھی
دیکھیے اس ماں کو بھی پرسہ دیجئے کہ جس کی بیٹی ہے سکینہ، رباب کو بھی پرسہ دیجئے۔ رباب کی گودی تو کربلا میں اجڑ گئی، 6 مہینے کا اصغر کربلا میں مارا گیا، اب سکینہ ہے، سکینہ ایک الگ اونٹ کے اوپر بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور بچی جب گر رہی ہے تو ماں کس طرح سے تڑپ رہی ہوگی، لیکن ماں بھی اپنی بچی کو اٹھا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اسے ایک الگ اونٹ پر اسیر کیا گیا ہے، بچی رو رہی ہے بابا۔ بس عزاداروں مجلس ختم ہو گئی کہ ایک مرتبہ لشکر یزیدی کے چند سپاہی شمر کے قریب آئے اور آج تک کہتے کہ اس بچی کو گرا گرا کے مار ڈالے گا، اگر تیرا مقصد یہی ہے کہ بچی مر جائے تو مجھے حکم دو، ہم ابھی تلوار سے اسے قتل کیے دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، ارے اس بچی کو تو دربار یزید میں ہمیں پیش کرنا ہے، کیا پھر اسے بار بار گرا کیوں رہے ہو؟ لیجئے عزاداروں، وہ ظلم ہوتا ہے کہ حسین کا لاشا کربلا میں تڑپ کے رہ گیا ہوگا، عباس میرے برات پر فریاد کر رہے ہوں گے، ارے بچی کو برہنہ اونٹ پر بٹھانا گیا، رسی سے بچی کے پیروں کو جکڑ کے باندھ دیا گیا، ارے اب جب اونٹ دوڑایا جا رہا ہے، بچی تڑپ رہی ہے بابا، سر حسین رو رہا ہے، سینے پر سونے والی تازیاں نو پتازیاں دے پروردگارات محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ پروردگارا ان تمام مومنین و مومنات کہ دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارات محمد والے محمد کا واسطہ محبان اہل بیت اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آل محمد کے دشمن اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین